انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. حضرات محترم و مکرم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک فرقان حمید کا 26واں پارہ 13واں رکوع سورہ حجرات دیاں 2 آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں۔ دعا فرماؤ کہ اللہ تعالی حق بولن تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جس محبت دے نال اللہ تعالی جل جلالہ و امن والہ دی شان مبارکہ اور جناب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر خیر سنن کی خاطر اپنی دنیاوی مصروفیات اور کاروبار کو چھوڑ کے اس مذہبی دینی اور ملی اور اصلاحی پروگرام کے اندر جس محبت کے نال تشریف لے آئے ہو، دعا ہے جو اللہ تعالی جل شانہ انہی جذبے کے تحت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا دن یعنی جمعہ المبارک ہفتے دے وچوں سارے دنوں دے وچوں سردار نبی علیہ السلام امام الانبیاء سید المرسلین فرمائے جمعہ مجھے غریب امتیاں دا حج جن دے کول پیسہ تے طاقت تے سرمایہ نہ ہوگی، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد گرامی او باقاعدگی دے نال جمعہ پڑھے، 5 وقت دی نماز بھی پابندی دے نال پڑھے، رحمت للعالمین فرمیندے میں پورے حج دا ثواب دیندا۔ اج دے مبارک کے بابرکت دے دے اندر اور پھر جلسہ بھی اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر، نہ جیسے کوئی سیاسی مقاصد کہ نہ کوئی اور دنیاوی مقاصد۔ نبی پاک کا فرمان ہے جتنا قرآن پڑھا جاوے، حضور پاک کی حدیث کا بیان کیا جاوے، اس کا رحمت کی بارش ہوتی۔ پروگرام سارے پیر بھائی صاحب نے صرف اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر منعقد کیتا ہے۔ دعا کرو جو اللہ کو اپنی بارگاہ ربوبیت کے اندر سے قبولیت عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام کے جلسے کے واسطے دوستوں کی طرف کئی مضمون دیا فرمائشاں کی جائیں گی۔ اصلاح معاشرہ کے متعلق، جمعۃ المبارک کی فضیلت کے متعلق، کوڑ مارنے والے تے شکوے کرنے والے کے متعلق اللہ رسول کا کیا فرمان ہے، بھائی مسئلے پوچھے گئے جو قبر کا حال تے نتیجے کے سوال جواب کے متعلق، یہ سارے مضمون شرع کی زبان میں آخر دوسری دعائی فرماؤ جو یہ مدرسہ جڑا ہے راضی کو کامیاب بنا۔ ایک لیا ہے تحریر روکا دے دیتا ہے، یہ بھی کچھ عمر کے دنال ملتے جلتے مضمون ہیں کہ
جوان لڑکیاں دا گھر دے وچ بہاواں تے شادی نہ کرن دے متعلق قرآن تے رسول پاک دا کیا حکم ہے؟ یا جڑے لوگ لا شکوا کرن او دے متعلق کیا حکم ہے؟ کہیں تے الزام تے بہتان لیندے انہاں دے واسطے کیا حکم ہے؟ سمجھو نا صحیح؟ تو اے مسائل جو ہیں پوچھے گئے ہیں، انہاں دی فرمائش کی گئی ہے. تو ای واسطے میں تمہارے سامنے جڑی قرآن شریف کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، ای آیت کریمہ دا معنی تے مفہوم بھی ہو بنتا. مسلمانوں قرآن یہ بھی سونی کتاب ہے جو جیندے وچ دین تے دنیا دا ہر مسئلہ موجود ہے. آکھو کہنا سبحان اللہ. ہر مسئلہ قرآن شریف دے وچ موجود ہے. جڑے لوگ مسائل کی تحقیق نہیں کر سکتے انہاں بیچاریاں دی علمیت دا کمزوری ہے، ذہن کی کمزوری ہے. ورنہ قرآن تیو جی سونی کتاب ہے جو ایک صحابی فرمیندے میری اگر سوئی جو گم ہوئے تو میں وہ بھی قرآن شریف دے وچ لکھاں. سبحان اللہ. کہنا خالق نے قرآن شریف نے فرمائے ولا رتل ولا یابس الا فی کتاب مبین. ہر خوش سے تر دا ذکر، ہر صغیر سے کبیر کا ذکر اللہ کے قرآن میں موجود ہے. آپ کو سبحان اللہ. یہ سارے اصلاحی مسئلے بھی پیش کرے تھا. حافظ صاحب کی فرمائش کے مطابق نبی پاک کا شان سے ملا بھی پڑتا. قرآن شریف کی فضیلت کے برکت کے متعلق بھی عرض کریں پیا جو قرآن یہ کتاب ہے جسے ایک حرف دے پڑھنا اللہ نہیں کرنی. دنیا میں کوئی ہوئی کتاب نہیں جیسے پڑھنا اتنا ثواب ملے جتنا قرآن سے پڑھنا ثواب. حدیث پاک کی بھی بڑی شان ہے مگر قرآن کا اللہ کا جو کلام جہے لوگ پڑھے ہوئے دے روز مرہ کی کرو، جہے ان پڑھی دے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ختم کیتے کرو. اپنی اولادوں کو پڑھاؤ، بچیاں کو پڑھاؤ، بیٹیاں کو پڑھاؤ، پترا کو پڑھاؤ. جنہیں کچھ مار بیٹھو یہ تمہاری اولاد قرآن شریف پڑھی ہوئی ہوتی تمہاری قبر سے بھی رب کی رحمت ہوتی ہے. یہ دنیا کا علم سکولوں سے کالجوں سے یونیورسٹیوں کا علم دنیا کے پیدا نہیں دے. دین کا علم ہی ہوئی علم جہاں دنیا کی کام آتے قبر کی کام. آپ کو تو سبحان اللہ. نبی علیہ السلام فرمائے جہاں قیامت کا دے ہو اللہ تبارک و تعالی فرمائے اے قرآن دا حافظ تے قاری اج قرآن پاک دی تلاوت فرمائے داوان کے بیچ یا منزلاں بھی تے فرمائے داوان. تکبیر اللہ ایسے بھی جڑے قرآن شریف پڑھنے والے حافظ مولویاں تے قاریاں کو تحقیر کی نظر نہ دے دے. مسلمانوں یہ جی کتاب ہے قرآن کا لڑ پڑے ان کے بیڑے پار جن قیامت نہیں ہوتی. اللہ فرماتی ہے حافظ بامن اج اپنے خاندان کے 10 بندے بخشوا نورانی تاج پایا ویسی جنہوں نے نورانی تاج پا کے پلیاں کی سب جگہ گزر سی وہ سمجھے سے کوئی نبی بھی آ گئے. جدہ نبی جگہ گزر سی وہ سمجھتے کوئی فرشتہ ہے. وہ رک گیا کہ جناب نہ میں نبیاں تے نہ میں ولیاں، میں اللہ دے پاک قرآن دے 30 سپاروں دا حافظ ہاں. عمل کیتا ہم قرآن کو سینے دے وچ رکھیا ہم اج ان دی عزت تے برکت دا نتیجہ ہے جو اپنے کوئی عزت دی پاک جبت. مسلمانوں قرآن پڑھو کے پڑھاؤ. میرے پاک صحابی کنے میرے پاک رسول کنے ایک صحابی مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ میں کوئی چنگے تو چنگا سونے تو سونا بہترین وظیفہ نہ
تو آپ کو بھی وظیفے پڑھنے کا شوق ہو پوچھ دیو لوگ میں نے بول یاد کہ جناب کی صاحب کو وظیفے رکھاؤ عملیات رکھاؤ تو میرے پاس کو دیں گے تیسرا صحابی نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن پڑھ بولو جی پاٹ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مسئلہ سمجھو صحابی یا رسول اللہ آتے ہیں کہ صحابی نبی پاک کے درود و سلام بھی پڑھتے ہیں آپ کو سبحان اللہ نبی علیہ السلام کی خدمت دوسری دفعہ پاک پیغمبر فرمایا قرآن پڑھیا کر تیسری دفعہ کی تو نبی پاک فرمایا قرآن پڑھیا کر حدیث پاک کے الفاظ خیارکم من تعلم القرآن وعلمہ خیارکم اس میں تبدیل نہ سی رہے تسا سارے چنگا انسان ہوئے جڑا آپ بھی قرآن پڑھے تے بنا کوئی قرآن پڑھاوے آپ کو سبحان اللہ نبی علیہ السلام کی زوجہ پاک حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ قرآن دی حافظہ ہیں آپ کو سبحان اللہ حضرت حسین خاتون جنت پاک بطول بی بی قرآن دی حافظہ ہیں امام حسن حسین مولا علی قرآن دے حافظ ہیں آپ کو جانا سبحان اللہ مسلمانوں قرآن بڑی اعلیٰ کتاب ہے برکت والی کتاب ہے یہ دین بھی ملتا ہے دنیا بھی ملتی تو قرآن شریف کا دامن پکڑ قرآن تیری قسمت سوار دے جب تک قرآن فائدہ نہیں دینا تو قرآن کا گلا نہ کیتا کر اپنی قسمت کو قرآن نور ہے قرآن رحمت والی کتاب ہے سچا خیال چلو گا قرآن کا برداشت لوگوں کہ جو کوئی پڑھے پڑھاوے تو جہان دے عذاباں وچوں قرآن مجید چھڑاوے آپ کو سبحان اللہ اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق دے دے قرآن کے جلسے سے قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے دے یہی آیت تلاوت کی کہ قرآن شریف نے سب زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے اچھا سبحان اللہ یہ مسئلہ یاد رکھو قرآن شریف کی بڑی اونچی شان ہے قرآن کے لیے میرے محمد کی شان سبحان اللہ قرآن بعد چاہے مسلمانوں محمد پہلے ہے قرآن محمد کے صدقے آئے محمد قرآن کے صدقے نہیں آیا حضور پہلے آئے قرآن بعد آئے حضور پہلے آئے نمازاں بعد فرض ہیں حضور پہلے آئے روزے بعد فرض ہیں حضور پہلے ہیں زکات بعد فرض ہے حضور پہلے ہیں حج بعد فرض ہے حضور پہلے ہیں جہاد بعد فرض ہے پہلے حضور کو من لو پیچھے حضور کے فرمانا کو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت تو نمازی دی نماز کا کوئی فائدہ نہیں جڑا نماز تو پڑھتے پر محمد نال دعوت رکھتے روزے دا دکھدار تو بغیر کوئی فائدہ نہیں جہاں روزے رکھتے مگر پاک نبی نال محبت نہیں رکھتا نبی نال محبت ایمان کا جزو ایمان کی علامت ایمان کا رکن ہے ایمان کی بنیاد ہے ایمان کا بنڈ ہے محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جانا سبحان اللہ قرآن کوئی من لو قرآن والے کوئی من لو قرآن کی شان کی نبی کی شان بھی نبی پاک کے مکے چاند قرآن مکے چاند حضور کے مدینے سے قرآن مدینے دے چاند حضور ابو ابو قرآن محمد کے نام آپ کو سبحان اللہ یہ کریمہ امانت کرو اللہ فرمائے انما المؤمنون اخوہ بے شک سارے مسلمان گرا گیا آپ کو سارے مسلمان اونچے سے کہا سارے مومن بالکل قرآن کا صحیح فرمان ہے اور یہ سچی گل ہے کہ جنہاں دیا محبت ختم تھی ہیں اس دن کی بے برکت کیا رہے تیرا آپس میں جہاں لڑتے لڑائی ملک فساد ہے جہاں ہوش نہیں آئی اتفاق کے اندر بڑی برکت ہے اخوت کے اندر بڑی برکت ہے اخوت کے قوت
علامہ اقبال لکھ گئے اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے ڈانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر نوجوان بےتاب ہو جائے۔ دین اسلام جو سونا پاکیزہ تے سچا مذہب جو ان تعلیمات کے ارشاد کے عمل کرو تو انسان پاکیزہ زندگی گزار سکتا ہے، مگر اساں بعض مسئلے کو چھوٹا سمجھ کے ترک کر لینے ہیں، حالانکہ ان مسئلے تے عمل کرنا محبت بھی بچی ہے، تعلقات دے وچ اضافہ ہے، رب رسول اللہ دی آکو چانا سبحان اللہ، رب رسول بھی راضی تھی محبت نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بیمار چھوٹا محبت مستی ہے، اس سے بیمار کی بیمار پرسی کرو، صبح کو بیمار پرسی کرو، شام تک ثواب پا گئے، شام کو چھوٹا صبح تک ثواب آپ کو جانا سبحان اللہ کیسا سونے گا یہ ایسی نیکی ہے نہ جیسے کچھ خرچ کرنا پڑے کہ نہ کوئی جناب والا ہی دوتے ٹائم لگ جائے مختصر ٹائم مگر ثواب اتنا کہ بیمار کرسی کہیں بھی صبح کے ٹائم کی دیوے حضور فرماتے ہیں شام تائیں تو نام اعمال کے نیک لکھی جانا شام کو کہیں بیمار کو پیچھے صبح تک ثواب ہے انہیں کہیں دا فاتحہ دے وہ تائیں میں ثواب آپ کو سبحان اللہ بعض لوگ گلے سکھے کان کو جی میں جو میں کہتے کس طرح لکھ کے آج مسئلے پوچھے نہیں جو صاحب کو یہ مسئلے سناؤ یہ کو معمولی گل سمجھے میں حالانکہ مسلمانوں جی میں زنا تے کفر تے قتل گناہ کبیرہ ہیں انہیں گلا شکوہ کرنا ہی گناہ کبیرہ مسئلے کو سمجھا کرو علماء کے قریب آؤ دین کو سمجھو گناہ کبیرہ صرف کرائے نہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ماننا امید ہونا گناہ کبیرہ سمجھو نا بھائی شکوہ گلا غیبت کرنا گناہ کبیرہ بلکہ گناہ کبیرہ بھی زیادہ گناہ نبی پاک کی حدیث ہے الغیبت اشد من الزنا الزنا یخرج البنا پیغمبر نے فرمایا غیبت کرنا جیسا گلا دو نبی علیہ السلام فرمایا گلا کرنا تھا زنا کوئی بد کر رہے مگر آج کل کا روٹین ہے جس دو مسلمان بھرا کر بیٹھے یا کہیں دے گلے یا کہیں دے شکوے یا کہیں کو بتائی بیٹھے یا کہیں کو بتائی بیٹھے مفت عذاب ثواب اپنے گردے سے لکھائی بیٹھے اللہ تعالی ان چیزاں کنے پوری باتاں کنے بچاوے قرآن شریف میں طرف فرمائے گلا کرنے والا ہی ہے جنہیں اپنے مردہ بھرا کا گوشت میں کچھ لوگ دنیا دے جیسے مذہب کے مولوی کو نمبر دے رہے ہیں تفریح کرو انہوں کو آپ جناب پیر جگہ کے سید صاحب انہیں مسئلہ آ گئے کیا وہ غلط ہے یا صحیح ہے کہ صحیح آ کے تعمل کیا کرے یا کہ مسئلہ غلط ہے جرمانہ تو کر دے اور کہ میں سید آ گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عمل کر مسئلہ قرآن دل کے سرا سرا لکھا سبحان اللہ اللہ نے قرآن فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن مومنو بدگمانی کرنے بچو سبحان اللہ یا ایھا الذین آمنوا اے مومنو اجتنبوا اجتناب کرو پرہیز کرو بچو توجہ نا کثیرا من الظن کہ جڑے برے بدگمان ہوندے انہاں کولوں بچا کرو ان بعد الظن اسم اے بدگمانی جڑا ہے گناہ اے قرآن آتو نا سبحان اللہ یہ بدگمانی کیا ہے گناہ ہے آتو نا سبحان اللہ ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا کہ کہیں گنڈ کچھ آئے جوئی بھی نہ کیتا کرو گلا نہ کیتا کرو شکوہ نہ کیتا کرو اگو رب مسئلہ سمجھاون دی خاطر ڈاڈے سونے رنگ فرمائے فرمایا یقوادکم کیا تواڈے وچوں کوئی بندہ پسند کریں دے این یاکل اللحم اخیہ میتا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاون تواڈے وچوں کوئی پسند کریں دے فرمایا فکرے تو منہ پسند دے وچ بہت وڈی کراہت واتقوا اللہ اللہ کے ڈرو ان اللہ تواب الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا تے غفور الرحیم ہے آپ کو سبحان اللہ یہ قرآن شریف کی آیت دے ساری اصلاح دے کے سونے مسئلے
سبحان اللہ. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت دے ہو ایک آدمی کے نام اعمال کھبے ہاتھ کیتا ویسے وہ اپنے نام اعمال دیکھ کے تے روز آسی یا اللہ میں تو نیکی کردا ہوں نام اعمال کو میرے سجے ہاتھ دینا چاہیے مگر کھبے ہاتھ پکڑایا گئے بل جو اپنے اعمال کو دیکھ کے پڑھتی تو اودے وچ گناہ ہی گناہ غلطیاں جرم ہی جرم دیکھ کے رو کے آسی یا اللہ یہ میرا نام اعمال تو نہیں ہے کہ میں اللہ فرمیسی میرے فرشتے خیانت نہیں کریں دے بھولے نہیں تو بھولا کر کہ تیرا نام اعمال ہے رو کے عرض کرسی یا الہ العالمین جتنی دے وچ گناہ تے برائیاں لکھا کھڑن میں تا کوئی نہ کیتیاں توجہ ہے عرض کرسی یا اللہ میں تے نماز پڑھدا روزے رکھدا حج کردا زکات لینا اج کوئی نے کی دے وچ درج نہیں سارے گناہ ہی گناہ ہیں اللہ تعالی دی رحمت کی طرف آواز آتی میاں تیری گل درست ہے تو عمل سے کریندا میں عبادت نہیں کریندا مگر جڑا کئی اپنے مسلمان بھرا دے کے گلا کریندا تیرے نام اعمال اودے نام اعمال شامل کر دیتے گئے تے اودے برے اعمال تیرے اعمال درج کر دیتے گئے تیرے نے کہ اودے چلی گئے اودے گناہ تیری گردن تے آ گئے اللہ وہ دیکھ کے آتی یا اللہ ہے افسوس میرے کو پتا ہوتا جو ایڈا بڑا گناہ ہے تو میں اجتناب کر رہا مگر قیامت دے افسوس کا کوئی فائدہ نہ دے سی یہ اتنی افسوس کی کوئی طرح گلا سبحان اللہ آپ جانا سبحان اللہ دنیا کے افسوس عبرت کتوئی تو کچھ فائدہ حاصل کرے تھے اٹھا پچھتاون کا کوئی فیصلہ کوئی نہیں فائدہ کوئی نہیں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے سیاست کے موجود ہے جو پاک پیغمبر گزرے تو حضور لکھے قبر پہ عذاب کیا تھا سنو کہ فرمائش لکھی ہیں تو چٹھیاں ہیں ان کے مطابق جواب جو گلے شکوے کرنے کے متعلق کیا ہے حضور پاک جو لکھے قبر پہ عذاب کیا تھا مسلمانوں یہ واقعے کرنے یہ حدیث شریف کے مضمون کرنے کئی مسئلے ظاہر ہیں پہلا مسئلہ یہ ظاہر ہے جو سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس زمین پہ کھڑوتے ہوئے تکبرہ والے کو دیکھ آپ کو طرح سبحان اللہ یہ دوسرا مسئلہ یہ ظاہر کیا جو سارے نبی پاک تکبر والے کے حال بھی جان دے اصل لوگ کنڈ پیچھوں نہیں جان سکتے کپڑے کے پیچھوں نہیں دیکھ سکتے دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے جڑے منا کے بن مٹیاں کے تلے سکتے پے میرے پاک پیغمبر دی نبوت والی نگاہ انہوں کو یہ بھی پڑی نعرہ تکبیر نعرہ نعرہ خلافت علامہ سید خورشید احمد شاہ صاحب معلوم ہوا کہ عام انسان کے نبی میں وجہ ساتھ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابیوں کو کھجور دیا چھڑیاں گھیرنا ہو صحابہ کی تیار اللہ کیوں فرمایا نہ قبر والے پہ عذاب کیا تھی دے چھڑیاں پور کھڑو جے کہیں سنیاں تے ساریاں چھڑیاں راسے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تھے اللہ کے ذکر کی برکت عالی نہ مردیاں کو عذاب ٹالوے سبحان اللہ یہ حدیث کے مضمون کو جے دنیا دا کوئی مولوی غلط ثابت کرے جرمانہ ہو آتے لئے عمل کی میں صحیح تیار یہ صحیح حدیث بھی نہیں شاد بھی نہیں موضوع بھی نہیں مستند حدیث ہے سیاستہ بھی حدیث ہے صحیح شریفین کے موجود ہے جو نبی پاک ہی تھا نور جب کے عذاب کیا تھی رہا فرمائے نے کھجور دیا چھڑیاں پاتا صحابی ہن لہابی کا نام انکار نہیں کیتا انکار نہیں کیا فوراً نبی پاک کے حکم کی تعمیل چکی تھی نے کھجور دیا چھڑیاں پاتا ہے حضور پاک نے قبر دے نال قبر دے سرہانے والے پاسوں انہاں کھجور دیا چھڑیاں کو زمین دے وچ باہر ڈالی حضور نے بھائی جے کھجور دیا چھڑیاں اللہ دے ذکر دے کرن نال عذاب ٹل سکدا ہے تا اللہ دے نبی تے ولی دی دعا دے نال ہی عذاب ٹل آکو چانا سبحان اللہ اگر عذاب نہ ٹلتا صرف اپنا مالی کام آتا دسو پھر نبی پاک کھجوراں دیا چھڑیاں پٹوا کے قبر دوتے پورا دی کیا ضرورت ایک عمل ہو ہے
جڑا انسان دا آتا کام آندے یہ قوم والے جے کو صدقے جاریہ کر کھڑے دیو ایو جی عمل ہوندے جے دا ثواب مرن دے بعد ہی ثواب منقطع نہیں تھیندا مثلا تساں پل بنوا گئے ہو نلکا لگوا گئے ہو سکول بنا گئے ہو دس بنوا گئے ہو دین دا کام کر گئے ہو کوئی جناب والا رفایامہ دا کام کر گئے ہو تساں یقین فرماؤ جے کئی چیزاں کھڑیاں راستے تو آپ کو دا ثواب ملتا رہا لوگ جتنے کہیں نہ تو مستفید تھی دے راستے تو آپ کو ثواب ملتا رہا یعنی نلکا لائے جتنے کئی لوگ مسافر راگیر پانی پیسے تو آپ کو دا ثواب ملتا پل بنوائی میں جتنے تک لوگ گزر سے وہ موجود ہے وہ دا ثواب ملتا آپ کو کہنا سبحان اللہ مہربانی اسی طریقے جناب نے کوئی بھی کام کیتا ہے رفائی کا ترقیاتی کام فلاح و بہبود کا کام جنرل لوگوں کو فائدہ پہنچے اور خلق خدا کو فائدہ پہنچے ایسے کام جو کرنا رب دی رحمت را دیے مرن کے بعد بھی ثواب تو کیا سبحان اللہ مگر یہ بھی آپ کیا دیوا ثواب کو فائدہ نہیں دے جڑا مومن ہو جڑا آدمی مومن نہیں ان کو کوئی بھی نیکی فائدہ نہیں دے دی گل سمجھنے کی کوشش کرو مومن کو نیکی کا فائدہ ہے ایک کافر ہے سمجھے جناب اگر وہ کوئی کام کرتا ہے اچھی عمل کرتا ہے وہ بہشت کا حقدار نہیں بن سکتا تو آپ کو پتہ ہے کہ اور الحمدللہ جان دو ایک تو مجبوری ہے کہ آج میں حکم کی ان واسطے میں بڑے احتیاط آرام کیونکہ کئی سالہ